This is the 14th of June 1948 while addressing officers at the Staff College in Quetta. ٹھیک ہے, this is about the armed forces. This is obviously Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. I have no doubt in my mind, from what I have seen and from what I have gathered, that the spirit of the army is splendid. The morale is very high, and what is very encouraging is that every officer and soldier, no matter what race or community to which he belongs, is working as a true Pakistani. If you all continue in that spirit and work as comrades, as true Pakistanis, selflessly, Pakistan has nothing to fear. One thing more. I'm persuaded to say this because during my talks with one or two very high-ranking officers, I discovered that they did not know the implications of the oath taken by the troops of Pakistan. Of course, an oath is only a matter of form, but what is more important is the true spirit and the heart. Conversation oath کی جو ہو رہی تھی is on the role of the military and کہاں پہ ان کا رول ختم ہوتا ہے اور کہاں پہ وہ رول sort of ڈیوائڈ ہوتا ہے, جو obviously is a hot topic today as well in East and West Pakistan. تو what was the initial relationship of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah with the army? یہ 1948 کی بات ہے. And what was where does the stronghold of the army continue or grow into what is now referred to as the establishment? جو ہندوستان اور پاکستان دونوں تھے, انہوں نے انگریزوں کے راج سے سویلین سپریمیسی انہیرٹ کی. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے تاریخ میں انگریزوں سے آنے سے پہلے جتنی بھی ریاستیں ہوتی تھیں وہ عسکری ریاستیں ہوتی تھیں. they were military states ruled by their armies. so civilian supremacy جو ہے ہمارے کانٹیکسٹ میں وہ ایک کولونیل امپلانٹ ہے. ہندوستان میں وہ امپلانٹ جو ہے آزادی کے بعد انہوں نے سکسیزفلی انٹیگریٹ کر لیا اپنے کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں, اور وہ امپلانٹ جو ہے پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہم انٹیگریٹ کر پائے. پاکستان کا جو ایک جینیون مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان آفیسرز جو تھے وہ بہت کم تھے آف دی میڈیم اینڈ سینئر رینکس. تو جو ہماری حکومت تھی آفٹر انڈیپینڈنس, انہوں نے ایک پالیسی بنائی جس کو وہ کہتے تھے نیشنلائزیشن آف دی آرمڈ فورسز, جس کا مقصد یہ تھا کہ تیزی سے جو انگریز آفیسرز ہیں اور جو ویکنسیز ہیں وہ ہم فل کریں with پاکستانی آفیسرس. اور اس پالیسی کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جنوری 1951 تک جو آرمی جو ہے وہ پوری طرح جو ہے پاکستانی ہو جائے گی. تو جتنے بھی انگریز آفیسرز ہیں اور جتنے بھی ویکنسیز ہیں وہ ہم پاکستانی آفیسر سے فل کر لیں گے. مسئلہ یہ تھا کہ یہ کرنے کے لیے جو ہماری پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر بھی تھے لیاقت علی خان, وہ چیئر کرتے تھے ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ کو, ان کو جو ہے اسینشلی پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے پڑے ریگارڈنگ دی پروموشن آف ملٹری آفیسرس. اور نیچرلی جن کی پروموشن ہو جاتی تھی اس دور میں, ریپڈ پروموشنز ہو رہی تھیں, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو شاید بڑے لائق اور قابل ہوں گے تو اس لیے ہماری پروموشن ہوئی ہے, اور جن کی پروموشن اس طرح نہیں ہوتی تھی وہ پھر گریوینس ہولڈ کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کر رہے ہیں. تو جو انگریزوں کی پرانی پالیسی تھی کہ آرمڈ فورسز جو ہے وہ انسولیٹ ہم نے ان کو رکھنا ہے فرام دی پولیٹیکل سسٹم, وہ پاکستان نے ان دی ارلی ایئرز ختم کر دیا. اور اس کی وجہ سے جو فوج میں لوگ اوپر آئے, پیپل لائک ایوب خان, اور جو اوپر نہیں آئے لائک جنرل اکبر, دے آل ہیڈ دس ان دیئر مائنڈ کہ ہم جو ہیں ملک کی سیاست کے بارے میں بھی جو ہے سوچ رکھ سکتے ہیں. سو دیٹ جو ایک ٹریڈیشن تھی
برٹش انڈین آرمی کی کہ آپ کا جو ہائی کمانڈ ہے اور جنرلی آفیسرز ہیں وہ اے پولیٹیکل ہیں وین اٹ کمز ٹو دی افیئرز آف دی اسٹیٹ. وہ ہم نے جو ہے ختم کر دی ان پہلے 3-4 سالوں میں. سو اس کے بعد جو ہماری مسلم لیگ تھی انہوں نے جو ہے کریڈیبل الیکشن مشینری نہیں بنائی. وہ سول سرونٹس پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے پروونشل لیول پہ الیکشنز جیتنے کے لیے. سو رزلٹ واز کہ 1952-53 تک جو سول سروس تھی اور فوج تھی اور کچھ ججز بھی تھے جو بعد میں ان کے ساتھ مل گئے لائک جسٹس منیر اینڈ ادرز، وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی ہم ان سیاستدانوں کو یا فارغ کرتے ہیں یا ان کو ہم اپنی جو ہے بی ٹیم بنا لیتے ہیں اور ہم فیصلے کریں گے ملک کے بارے میں ان دی سپریم نیشنل انٹرسٹ، اور جو سیاستدان ہیں وہ پھر ہماری مرضی کے مطابق جو ہے ہم ان کی پرائم منسٹر ان کو بنائیں گے، گرائیں گے، فارغ کر دیں گے، روٹیٹ کرتے رہیں گے، تاکہ ایک فار شوئنگ پرپسز جو ہے ایک سرکس لگی رہے. بٹ جو ایکچوئل جو اختیار ہے، جو اسٹیٹ کا پاور ہے، وہ پھر لیٹ سے 10-15 اسینشلی ان اکاؤنٹیبل سول سرونٹس اور ملٹری آفیسرس کے ہاتھ میں آ جائے گا. سو دس از واٹ ہیپنس ٹو پاکستان بائی 1953 جب خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل غلام محمد ود دی سپورٹ آف دی آرمڈ فورسز ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں. اینڈ دین محمد علی بوگرا از براٹ ان، اور وہ شاید ہمارے پہلے جو ہے ہائیبرڈ رژیم کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہائیبرڈ ہی موسٹلی اور اس کے بعد جو ہے اٹس وی آر کاٹ ان اے لوپ بیسکلی.